بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مل ایریا میں تھانے سے آگے ایک پلاٹ پر بہت بڑا کھلا گودام ہے، وہاں ایک بڑا ہال بھی بنا ہوا ہے، وہاں پہنچ کر چوکیدار سے پوچھ لینا، عزیز نے ملنا چاہا تو خود ہی اندر بلا لے گا، تو کیا یہ امکان بھی ہے کہ وہ ملنے سے انکار کر دے؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ یہ تمہارے اور اس کے تعلقات پر منحصر ہے، میں نے بتایا نا کہ کسی کو ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے، تم بھی اسے یہ نہ بتانا کہ وہاں کا پتہ میں نے بتایا ہے، تم اس کے پردیسی دوست ہو اس لیے بتائے دے رہا ہوں۔ وہ وہاں کیا کرتا ہے جو کسی کو آنا پسند نہیں کرتا؟ یہ سب اسی سے پوچھ لینا۔ وہ میرا سوال ٹال کر مجھے گودام کا پتہ سمجھانے لگا۔ میں وہاں سے سیدھا سوسائٹی کے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ اب میرے لیے سواری کا انتظام ناگزیر ہو گیا تھا، جس کے لیے کرائے کی کار ہی سب سے موزوں رہتی۔ سوسائٹی کے ایک شو روم سے طاقتور انجن والی ایک کار کرائے پر حاصل کر کے مل ایریا کی طرف روانہ ہو گیا اور تھوڑی سی تلاش کے بعد اس گودام میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، جس کا پتہ عزیز کے ہوٹل سے معلوم ہوا تھا۔ وہ گودام ایک بالکل ویران علاقے میں واقع تھا، جہاں قرب و جوار کے صنعتی پلاٹوں کے گرد صرف چار دیواری بنانے پر اتفاق کیا گیا تھا، یا پھر وہ خالی ہی پڑے ہوئے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان وسیع و عریض قطعات اراضی کے مالکان کو زمین کے اصول سے زیادہ کوئی دلچسپی نہیں تھی، ورنہ برسہ برس گزرنے کے بعد وہاں ایسی ویرانی کا راج نہ ہوتا۔ میں نے کار ایک طرف چھوڑی اور مطلوبہ گودام کے زنگ خوردہ آہنی پھاٹک کے سامنے پہنچ گیا۔ پہلے میرا ارادہ پھاٹک پر دستک دینے کا تھا، لیکن مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اندر کتنی نفری ہوگی، لہذا چند ثانیوں تک اندر کی سونگن لینے کے بعد میں آگے بڑھ گیا۔ کافی آگے ایک جگہ مجھے شکستہ دیوار میں چند دراڑیں نظر آ گئیں جو بے آسانی قدم جمانے کے کام آ سکتی تھی۔ میں نے ارد گرد کا میدان صاف دیکھ کر دیوار پر چڑھنے کا ارادہ کر لیا۔ پہلی دراڑ میں قدم جما کر میں نے دیوار کا کنارہ تھاما اور اوپر اٹھ کر اندر کا جائزہ لیا تو وہاں کچے میدان میں جا بجا کاٹ کباڑ کے ڈھیر بکھرے ہوئے تھے، اس کے علاوہ وہاں کسی زیرو کا وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دیوار پر چڑھ کر پھرتی کے ساتھ اندر کود گیا۔ کچھ دیر تک میں وہیں زمین پر بیٹھا اندر کے محلے وقوع کا اندازہ لگاتا رہا، جو زیادہ پیچیدہ نہیں تھا۔ احاطے کی دیوار کے ساتھ پھاٹک کے قریب ایک کوٹھڑی بنی ہوئی تھی اور پلاٹ کے انتہائی عقبی حصے میں دیوار سے ذرا دور ایک بڑا سا شیڈ بنا ہوا تھا، جہاں عزیز کو موجود ہونا چاہیے تھا۔ میں اس وقت بیڑیوں کے بٹ میں آ گھسا تھا اور مجھے اس جسارت کے انجام کا کچھ علم نہیں تھا، لیکن پیش قدمی کرنے کے بعد پیچھے ہٹنا میرے لیے ناممکنات میں سے تھا۔ میں دیوار سے لگے پھاٹک کے قریب بنی ہوئی چوکیدار کی کوٹھڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ کوٹھڑی کے قریب پہنچ کر مجھ پر جلاہٹ سی طاری ہو گئی۔ میں شروع سے ایسی احتیاط کر رہا تھا جیسے میرا مار کا کسی پلاٹون سے ہونے والا ہو، لیکن وہاں کوٹھڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس پر ایک صحت مند قبائلی پوری بے فکری کے ساتھ پاؤں پسارے چت پڑا سو رہا تھا۔ میں بھرا ہوا پستول سنبھال کر کوٹھڑی میں داخل ہو گیا۔ اس کا داہنا پیر میں نے ہلایا تو اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تھیں، پھر اپنے سامنے ایک پستول بردار اجنبی کو دیکھ کر اس کے فرشتے کوچ کر گئے اور وہ مشینی انداز میں چارپائی سے اٹھتا چلا گیا۔ تم کون ہے؟ اس نے اپنے قدموں پر کھڑا ہوتے ہی بوکھلائے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ ہمارا تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے برادر خان، میں نے اسی کے لب و لہجے میں نرمی سے کہا۔ تمہارا صاحب کدھر ہے؟ اوئے برادر خان کو غرق کرو، وہ جلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم چور کا بچہ اندر کیسے آیا؟ وہ میرے لہجے کی نرمی سے غلط معنی اخذ کر رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس سے سخت رویہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہوش میں رہ کر بات کرو ورنہ کھوپڑی کے ٹکڑے اڑا دوں گا۔ اس جگہ کا مالک کون ہے؟ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر مجھے یوں گھورا جیسے بس چلے تو مجھے کچا ہی چبا جائے گا، لیکن منہ سے کچھ نہ بولا۔ مجھے جواب چاہیے، میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔ جگہ کا مالک ولایت میں ہے، وہ پھنکارتے ہوئے بولا۔ اس کا نام کیا ہے؟ مالک ہوتا ہے، وہ اجاڑ لہجے میں بولا۔ نام وام ہم کو معلوم نہیں۔ عزیز احمد کون ہے؟ میں نے سرد اور بے رحمانہ لہجے میں سوال کیا۔ میری زبان سے عزیز کا نام سنتے اس کی آنکھوں میں یوں حیرت امڑ آئی جیسے میں نے کوئی انہونی سی بات پوچھ لی ہو۔ پھر برائی ہوئی آواز میں بولا، ہم تمہارا کسی بات کا جواب نہیں دے گا، تم
ہم کو نوکری سے نکلوائے گا۔ وہ ضدی طبیعت کا روایتی قبائلی تھا جو جان دینا گوارا کر لیتا لیکن اپنے مالکان کے خلاف زبان ہرگز نہ کھولتا، لہذا میرے لیے اس وقت خراب کرنا بے سود تھا۔ میں نے اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر پستول بائیں ہاتھ میں تھاما اور داہنے ہاتھ سے اس کی کنپٹی پر ایسی بھرپور ضرب لگائی کہ وہ لہجہ بھر کے لیے بھی اپنے قدموں پر نہ ٹھہر سکا اور دونوں ہاتھ فضا میں لہراتے ہوئے تبرا کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کی بے ہوشی خاصی طویل ثابت ہوگی، لیکن میں کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے کوٹھڑی کا دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی چڑھا دی تاکہ وہ ہوش میں آ کر بھی آسانی کے ساتھ باہر نہ نکل سکے۔ وہاں کسی گاڑی کو موجود نہ پا کر مجھے یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ کم از کم A2 وہاں موجود نہیں تھا۔ عزیز کے بارے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ شاید اس نے اس ویران پلاٹ پر منشیات کی تیاری یا ذخیرہ اندوزی کا کوئی چکر چلایا ہوا تھا۔ جب ہی وہ کسی کی وہاں آمد پسند نہیں کرتا تھا، لیکن میں اس کے کیشیئر کے پیٹ میں اتر کر وہاں تک آنے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ کوٹھڑی سے فارغ ہونے کے بعد میں دور افتادہ حصے میں بنے ہوئے شیڈ کی طرف ہو لیا۔ اس شیڈ میں داخلے کا بس ایک ہی راستہ تھا جو اندر سے بند تھا۔ میں نے اس پر زور آزمائی سے پہلے شیڈ کا طواف کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ فرار کے امکانی راستے نظر میں آ سکیں۔ میں شیڈ اور احاطے کی عقبی دیوار کے درمیانی گلیارے سے گزر رہا تھا کہ اچانک میرے قدم زمین میں گڑ کر رہ گئے۔ کسی سمت سے ایئر کنڈیشنر چلنے کی دھیمی مسلسل گوں گوں سنائی دے رہی تھی۔ ابھی میں ایئر کنڈیشنر کی تلاش میں نظریں دوڑا ہی رہا تھا کہ اچانک فضا میں ایک مہوم سی چہکار ابھری، جیسے کسی عورت نے بوجھل آواز میں مختصر سا کہکہا لگایا ہو۔ میں نے دیوانہ وار ہر طرف کا جائزہ لے ڈالا، لیکن اب فضا میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ یوں معلوم ہونے لگا جیسے وہ نسوانی کہکہا میرے وہم کی پیداوار رہا ہو۔ میں کافی دیر تک کسی آہٹ کسی آواز کے انتظار میں اسی گلیارے میں وقت برباد کرتا رہا، لیکن اس کے بعد نادیدہ ایئر کنڈیشنر کی آسیبی گوں گوں کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہ دی۔ میں نے مایوسی کے عالم میں اس شیڈ کا طواف مکمل کیا اور پھر تانب تقدیر ہو کر داخلے کے واحد راستے پر مقدر آزمائی کا فیصلہ کر لیا۔ پستول میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے پوری طرح چوکنا ہو کر پستول ہی کے دستے سے شیڈ کے آہنی دروازے پر گویا طبلے جنگ بجا دیا۔ اس وقت میرا دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا اور انتظار کا ایک ایک لمحہ صدیوں طویل محسوس ہو رہا تھا۔ 1 2 3 شاید 4 5 منٹ اسی روح فرسا انتظار میں گزر گئے، لیکن میں نے اپنے تمام تر اضطراب کے باوجود دوبارہ دروازے پر دستک نہ دی، کیونکہ آقاؤں کی لغت میں چوکیدار کی ایسی کوئی جسارت سرکشی کے زمرے میں گنی جاتی ہے، اور میں اندر والوں کو یہی تاثر دینا چاہتا تھا کہ اس ناگہانی مداخلت کا ارتکاب چوکیدار کی طرف سے ہوا ہے۔ آخر کار کھٹکا کھلنے کی پرشور آواز کے ساتھ برہمی کے عالم میں دروازہ کھولا گیا۔ کیا مصیبت ہے! نادر خان اسکاج کے تیز بھپکے کے ساتھ ایک ناگوار آواز ابھری۔ میں پستول سیدھا کیے دیوار کی اوٹ سے اچانک سامنے آ گیا۔ تم کون ہو؟ مخمور آنکھوں والے نے لکنت امیز لہجے میں سوال کیا۔ خدائی فوجدار، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ نادر خان اپنی کوٹھڑی میں گہری نیند سو رہا ہے۔ ہاتھ اٹھا لو اور جو کچھ کہوں اس پر بلا چوں چرا عمل کرتے جاؤ، ورنہ بلا تامل جہنم واصل کر دوں گا۔ میرے رویے پر وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ کچھ نشے کی جونگ، پھر اچانک میرا نمودار ہونا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب کیسے اور کیوں کر ہو گیا، لیکن یہ غنیمت تھا کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سار سے بلند کر لیے تھے۔ میں اسے کور کیے اندر داخل ہوا تو چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ بظاہر خستہ و شکستہ نظر آنے والا وہ شیڈ اندر سے کچھ اور ہی بنا ہوا تھا۔ اس کے تقریباً وسط میں لگے ہوئے دروازے کی داہنی جانب ساز و سامان ذخیرہ کرنے کے لیے کھلی جگہ تھی، جہاں گتے کے ڈبوں کی چھوٹی کریٹوں کے کئی ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ بائیں طرف دوہری پرت ڈال کر کمرے اور راہداریاں نکالی گئی تھی جہاں سے ہوا آ رہی تھی۔ اس وقت تک میرا شکار ہاتھ اٹھائے الٹے قدموں چل رہا تھا۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ ٹھوکر کھا کر گر ہی نہ جائے، لہذا میں نے تحکم امیز لہجے میں سیدھا ہونے کا حکم دیا۔ مجھے بتاؤ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے اپنا رخ تبدیل کیے بغیر سوال کیا۔ اگر تمہارے دماغ پر اسی قدر چربی چڑھ گئی ہے تو سنو، میرا نام ڈینی ہے اور قاسم کے دنوں سے تم پر میرا حساب چلا آ رہا ہے، جسے شاید میں آج بے باک کر لوں گا۔ ڈینی، اس نے مسرت
आमेज हैरत के साथ दोहराया, फिर अचानक ही मुझ पर टूट पड़ा। मैं अगर इस हमले के लिए तैयार नहीं था तो इस कदर गाफिल भी नहीं था कि वो मुझे जेर कर लेता। मेरा दाहिना घुटना बरवक्त फिजा में उठा और वो अपने ही जोर में कराहता हुआ पीछे उलट गया, लेकिन मेरे हाथों से पिस्तौल निकल गया। इस वक्त मेरे तमाम हवास पूरी तरह काम कर रहे थे। अचानक एक आवाज के साथ ही अजीज की आवाज भी बुलंद होते ही शेड के बाएं सिरे से कहीं कुछ आहट पैदा हुई जो फौरन ही मादूम हो गई। A2 मेरी छठी, इसने खतरे का ऐलान किया और मैंने बढ़कर वहशियाना कुव्वत से अजीज की पसलियों पर ठोकर सीध कर दी। इस बार वो किसी जिबा होते हुए सांड की तरह टकराया था, लेकिन मेरी खुजा में लहराती हुई टांग पकड़ने में कामयाब न हो सका था। अगर इस वक्त A2 या अजीज का कोई और हमायती इस शेड में मौजूद था तो मेरे हक में यही बेहतर था कि इसके नमूदार होने से पहले मार मार कर अजीज का बुरकस निकाल दूं, ताकि मुझे बेयाक वक्त दो हरीफों का सामना न करना पड़े। अजीज जिस्मानी तौर पर मुझसे कमतर नहीं था, लेकिन इसकी कमजोरी थी कि वो इस वक्त नशे की हालत में था। 2-4 ही लातों में इसकी सारी मुदाफियत दम तोड़ गई और वो गिगियाने लगा। मैंने इसकी गर्दन पर एक भरपूर हाथ रसीद किया और झपट कर पिस्तौल अपनी तहवील में ले लिया। वो अपना सर घुटनों में दिए फर्श पर बैठा कराहता रहा। शायद इसने अंदाजा लगा लिया था कि अगर इसने मजीद सकत का इजहार किया तो इसे मजीद तशद्दुद सहना होगा, जिसकी मुदाफत इसके बाद से बाहर थी। मैं भरा हुआ पिस्तौल हाथ में था, मैं अपनी जगह चुकन्ना खड़ा रहा। अजीज के साथ मेरी निगाहें बाएं हिस्से से आने वाली राहदारी का जायजा भी ले रही थी, ताकि आने वाले का फौरी इस्तकबाल किया जा सके। राहदारी में बेतरतीब सी आहटें सुनाई देने लगी। शायद आने वाला मुझे ये तासर देना चाह रहा था कि अजीज की तरह वो भी नशे में है। मैंने फौरी तौर पर अपनी जगह कदरे तब्दील कर ली ताकि आने वाला मुझे बराह रास्त निशाना न बना सके। शेड चारों तरफ से बंद होने की वजह से वहाँ दिन में भी रोशनी नाकाफी ही थी, जिसे पूरा करने के लिए राहदारी में रोशनियां जल रही थी। राहदारी से शेड के फर्श पर पड़ने वाली रोशन मुस्ततील में मुझे एक साया लड़खड़ाता नजर आया। आहटें आती रहीं और वो नकाबिल फहम इंसानी साया दराज तर होता चला गया, और जब वो हेबला गैर मोहतात अंदाज में राहदारी से बरामद हुआ तो मैं हैरत से तकरीबन चीख उठा। वो रक्शी थी और नशे में बुरी तरह धुत नजर आ रही थी। हाँ, मैं किसने पुकारा? मेरी चीख सुनकर वो वहीं रुककर लहराते हुए मिनमिनाई। होश में और रक्शी, मैंने अजीज से बचकर इसके करीब जाकर इसके रुखसार पर बेयाक वो कई थप्पड़ बरसा दिए। मैं डैनी हूँ। डैनी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? डैनी, वो हिचकी लेकर बुड़बुड़ाई। मुझे मालूम था कि तुम रंग में भंग करोगे। जरा देर बाद ही आ जाते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा। और वो कहाँ गया मेरा पालतू गेंडा? वो तो बस दरवाजा देखने आया था। इसे बुलाओ ना। गुस्से से मेरा खून खौल उठा। मैं अच्छी तरह जानता था कि इसका दामन कभी भी पारसाई के दाग से आलूदा नहीं होने पाया था, लेकिन फिर भी बेगैरती और कमीनगी की एक हद होती है। मेरा बायां हाथ पूरी कुव्वत के साथ घूम गया, चटाख की आवाज के साथ। वो भी एड़ियों के बल पर घूमते हुए सुरीली सी चीख मारकर फर्श पर ढेर हो गई। वो तमाशा देखकर अजीज अपना दुख फरामोश कर बैठा था और घुटनों से सर उठाए तशवीश ज़दा अंदाज में मुझे घूरे जा रहा था। जो ही मैं तैश के आलम में इसकी तरफ पलटा, वो बिलबिलाता हुआ फर्श से उठ खड़ा हुआ। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, वो पीछे हटते हुए हकलाया। ये कासिम की जिंदगी में भी मुझ पर नजर रखती थी, लेकिन कासिम की वजह से मैं हमेशा इससे दूर रहा। आज इसने खुद ही शराब नोशी की तजवीज पेश की थी। मेरे भरपूर थप्पड़ ने इसकी जुबान बंद कर दी और वो बुरे बुरे मुंह बनाते हुए खून थूकने लगा। इसे यहाँ कौन लाया था? मैंने गजबनाक लहजे में सवाल किया। कासिम का एक दोस्त लाया था, बल्कि ये खुद इसके साथ आई थी। इसने मार से बचने के लिए जल्दी से जवाब दिया। नाम क्या है कासिम के इस दोस्त का? मैंने फाड़ खाने वाले लहजे में दरियाफ्त किया। ज़हूर, राजा ज़हूर अहमद। इसने गहरे गहरे सांसों के दरमियान बउजलत जवाब दिया। तुम्हारा क्या ताल्लुक है इससे? मैंने एक गहरा सांस लेते हुए सवाल किया। बस कासिम के हवाले से दोस्ती है, कभी कभार छोटे मोटे काम लेता रहता है, जिसका पूरा मुआवजा देता है। रक्शी के
معاملے میں بھی 5,000 کا وعدہ کر کے گیا ہے، واپس کب آئے گا؟ میں نے پہلو بدلتے ہوئے سوال کیا۔ آج کی رات شاید یہیں بسر کرے گا، شہر میں وہ کسی سے خائف معلوم ہوتا ہے۔ رکشی کے علاوہ یہاں اور کتنے قیدی ہیں؟ کہ کوئی بھی نہیں، اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، اور ایک بار پھر میں نے تیش میں آ کر اس کا جبڑا سہلا دیا اور اس کی ٹھوڑی کی کھال بری طرح ادڑ گئی۔ اس نے اپنے جواب کی تصحیح کرنے میں تاخیر کی تو میں نے دوسرا مکہ بھی رسید کر دیا اور اس بار وہ ہل کر رہ گیا۔ ٹھہرو، بتاتا ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے روکتے ہوئے گڑ گڑایا، پھر جلدی سے بولا، یہاں ایک اور بھی قیدی موجود ہے لیکن اس کا ظہور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کون ہے وہ؟ میں نے درست لہجے میں سوال کیا۔ جج جہانگیر، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا، اور میں نے ایک مرتبہ پھر اسے لاتوں اور مکوں پر رکھ لیا۔ اس کی حالت اس قدر ابتر ہو چکی تھی کہ اس نے مجھ پر ایک بار بھی ہاتھ اٹھانے کی کوشش نہیں کی بلکہ مسلسل مدافعت ہی کرتا رہا۔ اسے کیوں اٹھایا گیا تھا؟ میں A2 کے لیے بھی کام کرتا ہوں۔ اپنے منہ سے خون صاف کرتے ہوئے وہ رک کر بتانے لگا، 3 دن پہلے اسی کی طرف سے فون پر حکم ملا تھا کہ جہانگیر کو اٹھوا کر بند کر دو۔ اسے شبہ ہے کہ پچھلے دنوں ہماری 2 کھیپیں جہانگیر کی بے پرواہی کی وجہ سے پکڑی گئی ہیں، لیکن وہ اس الزام کو قبول کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اچانک رکشی کی برائی ہوئی آواز ابھری۔ میں تھک گئی ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ میرا دل چاہا کہ ایک مرتبہ پھر اس کی مرمت کر ڈالوں تاکہ اس کا نشہ ہرن ہو جائے، لیکن میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اس وقت عزیز میرے لیے زیادہ اہم تھا اور وہ اس درجے پر آ گیا تھا کہ میں اس کی طرف سے ذرا بھی غفلت برتتا تو وہ فوراً ہی وہاں سے بھاگ نکلتا۔ ظہور کو معلوم ہے کہ جہانگیر یہاں قید ہے۔ میں نے رکشی کو نظر انداز کر کے عزیز پر جرا جاری رکھی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میرے لیے ظہور تنظیم سے باہر کا آدمی ہے، حالانکہ وہی خود A2 ہے، میں نے زہریلے لہجے میں کہا، اور عزیز کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی کے ساتھ پھیلتی چلی گئیں۔ میں نے اسے توڑنے کے لیے فوری طور پر ایک شوشہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور تم بھی اس کی نگاہ میں آ گئے ہو۔ ایک طرف وہ A2 کی پراسرار اور خفیہ حیثیت میں تم کو احکام دیتا ہے اور دوسری طرف ظہور کے روپ میں قریب سے تمہاری کڑی نگرانی بھی کرتا ہے۔ جس دن ذرا بھی چوک ہوئی وہ بہت بے رحمی کے ساتھ تمہیں ذبح کر ڈالے گا۔ نہیں، وہ A2 نہیں ہو سکتا۔ وہ پھریری لے کر بے اعتباری کے ساتھ بڑبڑایا، وقت آنے پر تمہیں خود معلوم ہو جائے گا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، چلو جہانگیر کدھر ہے؟ پہلے اس کا نشہ زائل کرنے کی کوشش کرو۔ وہ رکشی کی طرف دیکھتے ہوئے تشویش زدہ انداز میں بولا، اگر ظہور ہی A2 ہے تو میری اس خیانت کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ میری زبان سے اپنے لیے ایک خطرے کا انکشاف سنتے ہی وہ ذہنی طور پر مجھ سے قریب آ گیا تھا، لیکن اس کے مفاد سے قطع نظر میرے لیے بھی یہی بہتر تھا کہ رکشی اس حالت میں کسی جھگڑے میں ملوث نہ ہو۔ میں نے شیڈ کا داخلی دروازہ اندر سے بلٹ کر کے عزیز کی جیبوں کی تلاشی لے ڈالی، لیکن اس کے پاس سے کوئی ہتھیار برآمد نہ ہو سکا۔ پھر میں نے اسے رکشی کو سہارا دے کر اندر لے جانے کی ہدایت کی۔ عام حالات میں شاید وہ اس کام کو خوشگوار فریضہ سمجھ کر سر انجام دیتا، لیکن اس وقت اسے رکشی کو سہارا دے کر فرش پر سے اٹھانا دشوار ہو گیا اور آخر کار میں ان دونوں کے پیچھے راہداری میں ہو لیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد عزیز بائیں طرف ایک کھلے ہوئے دروازے میں گھس گیا۔ اندر گھستے ہی مجھے ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ اسی کمرے میں ایک دیوار گیر ایئر کنڈیشنر موجود تھا۔ خوابگاہ نما کمرے کی ابتر حالت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میرے پہنچنے سے قبل محض نو نوش وہیں جمی ہوئی تھی۔ عزیز نے رکشی کو ایک بستر پر ڈال دیا۔ کمرے میں رکھے ہوئے ریفریجریٹر سے ٹھنڈے پانی کی 2 بوتلیں نکال کر میں نے رکشی کے سر پر انڈیلی تو وہ ہڑبڑا کر اندھے کی طرح فضا میں ہاتھ چلاتے ہوئے یوں اٹھی تھی جیسے اس کا سانس اکھڑ رہا ہو۔ چلے آؤ، میں نے بے پرواہی سے عزیز سے کہا، تھوڑی دیر میں حواس ٹھکانے آ جائیں گے۔ باہر نکل کر میں نے دروازے کو کنڈی چڑھا دی۔ راہداری کے آخری سرے پر عزیز نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر روشنی کی تو جہانگیر کو دیکھتے مجھے شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ وہ فرش پر اس حالت میں پڑا ہوا تھا کہ دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، پیر بھی مضبوط رسی میں جکڑے ہوئے تھے اور منہ پر ٹیپ چپکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، ان میں کرب اور نفرت کی سرخی رچی ہوئی تھی۔ سرخ آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے سیاہ حلقے بہت بھیانک لگ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے وہاں بھوکا پیاسا قید رکھا گیا ہو۔ مجھے دیکھتے ہی جہانگیر کی آنکھوں
آنکھوں میں عجیب وحشیانہ سی ایک چمک کوندنے لگی تھی اور بے بس ہونے کے باوجود اس نے اپنی بندشوں سے زور آزمائی شروع کر دی تھی۔ اس سے پہلے کہ میری قہر بار نظریں عزیز سے دو چار ہوتی وہ سر جھکائے آیا اور اس نے جہانگیر کے دانے سے ٹیپ ہٹا دیا۔ لبوں کو آزادی ملتے ہی جہانگیر پھٹ پڑا۔ مجھے اب زندگی کی کوئی امید نہیں رہی تھی، یہ سب بیڑیے اور درندے ہیں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم انہیں ذکر دے کر مجھ تک پہنچ سکو گے۔ یہ حرامزادے مجھے دن میں صرف 2 بار پانی دیتا رہا جب سے اس کے ہاتھ لگا ہوں۔ ایک کھیل بھی اڑ کر میرے منہ میں نہیں گئی ہے۔ اس کی غسیلی آواز پر لرزہ خیز نکاہت چھائی ہوئی تھی۔ اس کی بندشیں کھول دو۔ میں نے اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے عزیز کو حکم دیا اور وہ جھجکتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ جہانگیر کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے، زبان تالو سے چپکی جا رہی تھی، لیکن وہ طویل زبان بندی سے نجات ملنے کے بعد مسلسل بولے جا رہا تھا۔ عزیز نے پہلے اس کے ہاتھ آزاد کیے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس نے ہاتھ کو حرکت میں لا کر عزیز کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی، لیکن طویل عرصے سے ایک ہی پوزیشن میں مسلسل بندے رہنے کے باعث اس کے عضلات سن ہو چکے تھے یا اکڑ کر رہ گئے تھے۔ وہ کوشش کے باوجود ہاتھ نہ ہلا سکا۔ آزادی ملنے کے بعد بھی جہانگیر فرش پر پڑا تھا، ہاتھ پیروں کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کی دونوں کلائیوں پر رسیوں کے خون آلود نیل پڑ چکے تھے اور ہاتھ پر برم آیا ہوا تھا۔ پنڈلیوں کی حالت بھی کم و بیش ویسی ہی تھی۔ اس دوران میں عزیز کی ایک ایک حرکت میری نگاہ میں تھی اور میں محسوس کر رہا تھا کہ A2 کی طرف سے جان کے خطرے کے انکشاف نے اسے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا اور وہ میرے ساتھ مصالحانہ رویہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ میں نے پستول جیب میں رکھ لیا اور عزیز کے ساتھ جہانگیر کو سہارا دے کر اس کمرے کی طرف لے گیا جہاں مدہوش رکشی بندی تھی۔ شاید ٹھنڈے پانی نے اس کا نشہ حرن کر ہی دیا تھا، کیونکہ ہمارے راہداری میں نکلتے ہی اس نے آہٹیں سن کر اندر سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی وہ ناگفتہ مغالطات بھی بک رہی تھی۔ باہر سے کنڈی کھولتے ہی وہ برہمی کے عالم میں ہم تینوں پر آ پڑی تھی۔ وہ لاکھ صحت مند اور مشتعل صحیح، لیکن تھی ایک عورت ہی جو 4 من کی بھی ہو تو روایتاً اور اخلاقاً سبک اندام ہی قرار دی جاتی ہے۔ ہم تینوں نے اس کا شدید تصادم بڑی آسانی سے سہ لیا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس کے سر پر پڑنے والے ٹھنڈے پانی کی 2 بوتلوں نے اپنا کام دکھا دیا تھا۔ پانی کی چند داروں نے دماغ کی ان رگوں کو خوب آبیاری کی تھی جو سوکھ جائیں تو جبلت کے معاملے میں انسان کو پل بھر میں حیوان کی صف میں لا کھڑا کرتی ہیں۔ ہم نے اس کا تصادم سہ لیا، لیکن جب اس نے لڑکھڑا کر پیچھے ہٹتے ہوئے عناصر ثلاثہ کا تجزیہ کیا تو اس کی خوبصورت اور خمار آلود نگاہیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ گینڈے، جہانگیر اور تم، اس کے یاقوتی ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ وہ دیکھ ہم تینوں کو رہی تھی، لیکن فکرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ مخاطب مجھ سے ہی تھی۔ تم سب یہاں کیسے یکجا ہو گئے؟ میں تو ظہور کے ساتھ تفریحاً نکلی تھی، پھر وہ مجھے یہاں گینڈے کے ساتھ چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ تم دونوں کہاں سے آ ٹپکے؟ گینڈے نے انڈے دیے تھے، ان ہی میں سے برآمد ہوئے ہیں۔ میں نے جہانگیر کو اندر لے جاتے ہوئے جل کر کہا، کیا جہانگیر یہیں ملا ہے؟ کچھ دیر کے توقف کے بعد اس نے سوال کیا۔ اس کے آواز بحال ہو چکے تھے، لیکن زبان پر ابھی تک لکنت طاری تھی۔ یہ شروع سے یہیں قید تھا، عزیز نے آہستگی سے کہا۔ لیکن تم نے مجھے تو نہیں بتایا تھا، وہ برہم ہو کر بولی۔ تم نے پوچھا ہی کب تھا؟ اس نے ترکی بے ترکی جواب دیا، اور پھر جہانگیر A2 کا قیدی تھا، تم ظہور کی دوست بن کر آئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ فریج کی طرف متوجہ ہو گیا، کیونکہ جہانگیر کی حالت بھوک کی شدت سے بہت ابتر تھی۔ تم ظہور کے ساتھ اپنی مرضی سے آئی تھی؟ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ظاہر ہے وہ میرا پرانا دوست ہے، اس نے چانے اچکا کر کہا۔ تمہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ تم نے ذرا ہی دیر پہلے فون پر مجھے اپنے گھر بلایا تھا؟ میں نے ملامت امیز لہجے میں کہا۔ یہاں تو لنگر جاری رہتا ہے، وہ ڈٹائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے بولی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں یہاں پھنس جاؤں گی؟ یہی خیال تھا کہ 1 آدھ گھنٹے میں لوٹ آؤں گی اور اپنا مکان کسی کبڑے بھکاری کو خیرات کر رہی تھی۔ میرا لہجہ احتجاجیہ ہو گیا۔ وہ ظہور کی ذہنی اپچ تھی۔ میں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ظہور کا تنظیم سے کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ بس قاسم کا دوست تھا، اسی بہانے مجھ سے بھی دوستی ہو گئی۔ کبھی کبھار دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ملنے آ جاتا ہے۔ لیکن تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے چونک کر سوال کیا۔ پوچھنا ہی پڑ رہا ہے کیونکہ ظہور ہی A2 ہے۔ میرے الفاظ سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی، پھر اس کے چہرے پر زردی پھیلتی چلی
چلی گئی۔ شاید بازی ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی مایوسانہ آواز برآمد ہوئی۔ ان دن پہلے A2 نے بذات خود مجھے فون پر جہانگیر کی خبر دی تھی اور بتایا تھا کہ جہانگیر کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر تنظیم کی جڑوں پر کاری ضرب لگانے کی تیاری کر رہا ہے، لہٰذا اس نے جہانگیر کو اٹھوا لیا ہے اور اب ایسی چال چلنے والا ہے کہ سازش کے تمام موہروں کو یکجا کر کے اس طرح موت کے گھاٹ اتارے گا کہ دوسرے بغاوت کے تصور اسے لرزہ بر اندام ہو جائیں گے۔ وہ ایک مختصر سی ہچکی لے کر سینہ صاف کرنے کے لیے خاموش ہوئی، پھر بولنے لگی، اور آج ہم سب یہاں یکجا ہو گئے ہیں۔ جہانگیر کو اس نے A2 بن کر اغوا کرایا، مجھے ظہور کے دوستانہ روپ میں یہاں لا چھوڑا۔ شاید اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ گینڈا قاسم کی زندگی ہی میں میری کمزوری بن گیا تھا اور اس سے مل بیٹھنے کے بعد میں سب کچھ فراموش کر دوں گی۔ تمہارے بارے میں جب میں نے اسے بتایا کہ تم تھوڑی دیر بعد میرے گھر پہنچنے والے ہو تو وہ بہت ہنسا تھا، اور اسی وقت اس نے ایک بکاری کو مکان کا متولی بنانے کا فیصلہ کیا تھا اور مجھ سے پر اعتماد لہجے میں کہا تھا کہ دیکھ لینا ڈینی، تمہاری بو سونگتا آخر کار وہیں پہنچ کر دم لے گا جہاں میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ظہور کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھیں، لیکن اب اس کا ایک ایک لفظ واضح ہوتا جا رہا ہے۔ تم لوگ تو اس کے معتوب ہو، لیکن مجھے وہ کس جرم کی پاداش میں گھیر رہا ہے؟ عزیز نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں تو ہمیشہ سے اس کے احکام کی تعمیل کرتا آیا ہوں۔ وفاداری اور بغاوت کے بارے میں اس کے اپنے تصورات ہیں۔ میں نے کہا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس بات پر گرفت کر بیٹھے۔ وہ خورد و نوش کی کئی اشیاء جہانگیر کے سامنے رکھ چکا تھا اور وہ جنم کے بھوکے کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا تھا، اور میں تیزی کے ساتھ یہ سوچنے میں مصروف تھا کہ اب A2 کے بارے میں کیا حکمت عملی اختیار کی جائے۔ یہ غنیمت تھا کہ جہانگیر بازیاب ہو چکا تھا۔ A2 نے رکشی کو ٹھکانے لگانے کی کوشش میں بھی منہ کی کھائی تھی، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ اب ہمارا زیادہ دیر تک شیڈ پر رکنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ A2 نے رکشی سے اس یقین کا اظہار کیوں کیا تھا، میں اس کی بو سونگتا ہوا آخر کار وہیں پہنچوں گا جہاں وہ مجھے گھیرنا چاہتا تھا۔ مجھے امکان کچھ ایسا نظر آ رہا تھا کہ رکشی کو وہاں چھوڑنے کے بعد شاید وہ A2 کے روپ میں سیاہ پوش بن کر رات گئے کسی وقت وہاں آتا اور عزیز پر اپنی پراسراریت کا بھرم رکھتے ہوئے جہانگیر اور رکشی کا کام تمام کر دیتا۔ آخر کار میں نے فوراً ہی وہاں سے روانگی کا فیصلہ کر لیا۔ میرے عزائم سے واقف ہوتے ہی عزیز کچھ سراسیمہ نظر آنے لگا۔ تم لوگوں کے نکل جانے کے بعد تو وہ مجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس نے متذبذب لہجے میں کہا۔ وہ ظہور کی حیثیت میں آیا تھا، مگر کہہ گیا تھا کہ میں اس کی واپسی تک رکشی کو کڑی نگرانی میں رکھوں۔ ہو سکتا ہے کہ اب وہ نقاب پوش ہی بن کر واپس آئے۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ اس کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہو تو خاموشی کے ساتھ بھاگ نکلو۔ وہ پھیکے سے انداز میں ہنس پڑا۔ تم اسے جانتے ہی ہو، بھاگ کر اسے کہاں تک بچ سکوں گا؟ میری مثال تمہارے سامنے ہے، ابھی تک نہ صرف بچا ہوا ہوں بلکہ اس کے لیے مسائل بھی کھڑے کر رہا ہوں۔ اصل مسئلہ صرف تھوڑی سی جرت کا ہے۔ جرت ہے تو مقابلہ کر لو گے، ورنہ مارے جاؤ گے۔ اور اگر میں تمہارے ساتھ آنا چاہوں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا، شوق سے آؤ، لیکن ہمارے پاس بس کام ہی کام ہے، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اپنا گزارا تمہیں خود کرنا ہوگا۔ پھر ہم وہاں سے بہت عجلت میں روانہ ہوئے تھے۔ عزیز ہمارے ساتھ نہیں تھا، اس کا چوکیدار اس وقت بھی کوٹھڑی میں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ رکشی اس معاملے میں عزیز سے بدرجہ بہتر ثابت ہوئی اور راستے ہی میں ایک جگہ اتر گئی۔ تجربے کے اعتبار سے وہ بہت گاگ عورت تھی۔ اس کا فوری طور پر اسٹون ہاؤس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ وہ عمارت نہ صرف ظہور کی نظروں میں تھی بلکہ ایک قتل ہو جانے کے سبب پولیس کی بھی نگاہوں میں آ گئی ہوگی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ چند دن اپنے کسی قابل اعتماد شناسا کے ساتھ رہ کر صورتحال کا جائزہ لے گی، پھر آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں کچھ طے کرے گی۔ تازہ ترین واقعات نے اس کی خود اعتمادی کو کسی حد تک مجروح ضرور کیا تھا، لیکن ذہنی طور پر وہ نکارہ نہیں ہوئی تھی، جبکہ جہانگیر کی ذہنی اور جسمانی حالت بہت ابتر تھی۔ اس پر رہ رہ کر جلاہٹ سوار ہو رہی تھی اور وہ تنظیم کو بے تحاشا گالیاں بکے جا رہا تھا۔ اس کی بیوی سلمہ اس کی گمشدگی کی طرف سے بہت زیادہ فکر مند تھی، لیکن میں جہانگیر کو ایسی حالت میں اس کے گھر چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا
رہا تھا۔ وہ A2 کی نگاہوں میں موت کا سزاوار ٹھہرایا جا چکا تھا۔ عزیز کی تحویل سے اس کی رہائی A2 کو دیوانہ کر دینے کے لیے کافی ہوتی اور عین ممکن تھا کہ وہ جلاہٹ میں بذات خود جہانگیر کے مکان پر چڑھ دوڑتا۔ ایسی صورت میں جہانگیر کسی طرح بھی اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں تھا۔ رکشی کو راستے میں اتار کر میں جہانگیر کو اپنے ہمراہ سیدھا غزالہ کے مکان کی طرف لیتا چلا گیا، جہاں میری دانست میں وہ بالکل محفوظ رہتا۔ اس کے بعد میں اپنی حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے آزاد ہو جاتا۔ گھر پہنچنے پر سب سے پہلے غزالہ کے باپ سے سامنا ہوا اور اس نے جہانگیر کے بارے میں سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ یہ جہانگیر ہے، میرا بہت پرانا اور جگری دوست۔ میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، یہ کم از کم آج کی رات یہیں گزارے گا۔ کرنل زوار زیدی کی آنکھوں میں بے پناہ تجسس اور سوال ناچ رہے تھے، لیکن میرے خشک انداز نے اسے وہاں سے ٹل جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے؟ تخلیہ ہوتے ہی جہانگیر نے سختی سے میرا بازو تھام کر سوال کیا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر لایا ہوں، یہاں تم محفوظ رہو گے، میں نے نرمی سے کہا۔ مگر میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، اپنے گھر، وہ مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ تم سن رہے ہو، وہاں سلمہ کا برا حال ہو رہا ہوگا، ہوش میں رہو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے سلمہ کی پریشانی کا علم ہے، میں اس سے بات کر چکا ہوں اور ابھی اسے بتا دوں گا کہ تم بحفاظت میرے ساتھ موجود ہو، بلکہ اسے بھی فوری طور پر گھر چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہونا ہوگا۔ وہ سر جھکا کر خاموش ہو گیا اور میں اسے ہمراہ لیے اندر چل دیا۔ میں جہانگیر کو کامران کے کمرے میں لے جانا چاہتا تھا، لیکن وہ فوری طور پر سلمہ سے بات کرنے کے لیے بے چین ہوا جا رہا تھا، لہذا میں اس کے ہمراہ وہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ لائن ملتے ہی دوسری طرف سے سلمہ کی کرب آلود بررائی ہوئی آواز سنائی دی۔ شاید وہ اپنے شوہر کے بارے میں کسی اچھی خبر کی امید میں فون ہی سے لگی بیٹھی تھی۔ میں ڈینی بول رہا ہوں سلمہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جہانگیر بالکل صحیح سلامت میرے ساتھ موجود ہے، تیرا شکر ہے خدایا، اس کی تشکر امیز آواز سنائی دی۔ میرے تو کان ترس گئے تھے یہ خبر سننے کے لیے، مگر وہ گھر کیوں نہیں آئے؟ میری بات تو کرا دو ان سے۔ جہانگیر نے میرے ہاتھ سے ریسیور چھین لینا چاہا، لیکن میں نے اسے پرے دھکیل دیا اور ماؤتھ پیس میں بولا، وہ خود تم سے بات کرنے کے لیے بے چین ہے، لیکن میں نے اسے روکا ہوا ہے۔ وہ کچھ دشمنوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا، فی الحال اسے ان کے چنگل سے نجات مل گئی ہے، لیکن ابھی خطرہ دور نہیں ہوا ہے۔ وہ دوبارہ اسے گھیرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، تم فوراً اپنے کسی عزیز کے یہاں منتقل ہو جاؤ، خطرہ ٹلتے ہی جہانگیر تم سے آ ملے گا۔ یہ کہہ کر میں نے ریسیور جہانگیر کو تھما دیا۔ مجھے حیرت تھی کہ باہمی ناچاکیوں کے باوجود ان دونوں کے درمیان جذباتی گفتگو کا دورانیہ خاصا طویل تھا۔ مجھ جیسے عملی آدمی کے لیے وہ تمام گفتگو بالکل محمل تھی، مگر میں نے یہ بات ضرور نوٹ کی کہ جہانگیر نے اپنی بیوی کو میرے مشورے پر حرف بے حرف عمل کرنے کی ہدایت کی تھی۔ جہانگیر کو اس نئی قیام گاہ یعنی کامران کے کمرے میں چھوڑ کر میں واپس لوٹا تو غزالہ میری منتظر تھی۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد اس سے میرا سامنا ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کی استفسار طلب نگاہوں کے جواب میں نے فوراً ہی جہانگیر کی کہانی مختصراً الفاظ میں دہرا دی۔ میں نے پردے کی اوٹ سے دیکھا تھا، اس کا تو حال ہی ابتر ہو رہا ہے، پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے پھریری لے کر کہا، تم نے پہلے کب دیکھ لیا تھا اسے؟ میں نے چونک کر سوال کیا۔ اتنی جلدی بھول گئے آپ؟ وہ چبھتے ہوئے لہجے میں بولی، میں جہانگیر ہی کے گھر میں تو قید تھی، جو اس کی بیوی نے مجھے وہاں سے نکال دیا تھا۔ اب تو اس کے چہرے کا رنگ تک سیاہ پڑ گیا ہے اور گزرے ہوئے تمام واقعات میرے ذہن میں تازہ ہو گئے۔ اس وقت جہانگیر نے غزالہ کے معاملے میں بڑی فراست سے کام لیا تھا، ورنہ وہ A2 کے ہاتھوں میں پہنچ گئی ہوتی۔ شاید اس بار قدرت نے مجھے اس کا وہی احسان اتارنے کا موقع فراہم کیا تھا۔ آؤ میں تمہیں اس سے ملوا دوں، میں نے غزالہ کا ہاتھ تھام کر کہا، کیونکہ غزالہ کا معاملہ اس حد تک بڑھ جانے کے باوجود جہانگیر میرے اور غزالہ کے تعلق سے واقف نہ ہو سکا تھا۔ اس سے بعد میں مل لوں گی، پہلے ایک اہم بات سن لیں۔ وہ مزاحمت کرتے ہوئے بولی، آپ کی غیر موجودگی میں سلطان شاہ کا فون آیا تھا، وہ شام کو 8 سے 9 بجے تک لاہور کے ایک نمبر پر آپ کا انتظار کرے گا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے بے تابانہ لہجے میں سوال کیا۔ مجھ سے کھل کر بات نہیں کی۔ وہ بولی، بتا رہا تھا کہ شوگر کوئن چھلا
अलावा बनी हुई है। अभी इस तक रसाई नहीं हो सकी, अलबत्ता वो लाइट्स कॉटेज में नौकरी के लिए किसी को गांठने में कामयाब हो गया है और इसी सिलसिले में आपसे मशवरा लेना चाहता है। मैं आज सुबह ही तो आया हूँ, मैंने उलझन महसूस करते हुए कहा। मुझे इतनी जल्दी फोन करने की क्या जरूरत पेश आ गई? इन दोनों में से तो कोई भी बात इतनी अहम नहीं है। मैंने कहा ना कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा था। मेरे डांटने पर बेहयाई के साथ हंस दिया था। वो मुंह बनाकर बोली, देखा जाए तो डैडी इससे ठीक ही चिढ़ते हैं। वो आपके अलावा किसी को कुछ नहीं समझता। ऐसा मालूम होता है जैसे अपने मुखातब को चिढ़ाने पर तुला बैठा रहता है। खैर, शाम को इसकी खबर लूंगा, तुम जरा मेरे साथ आओ। जहांगीर गजाला पर निगाह पड़ते ही हैरत से यूं उछला था जैसे गलती से इसका हाथ बिजली के नंगे तार पर पड़ गया हो। ये तो वही लड़की है जिसे सलाम ने जीवा हाउस में पहुंचाया था। वो हैरत से हकलाते हुए बोला, जिसे वहाँ से तुम अपने घर ले आए थे और वहाँ से तुम्हारी बीवी ने इसे भगा दिया। मैंने इसकी बात पूरी करते हुए कहा, और आज की ताज़ा तरीन इतला ये है कि तुम इसी लड़की के घर में मुकीम हो, मगर A2 तो इसके लहू का प्यासा हो रहा है। इसे हर कीमत पर जिंदा या मुर्दा पकड़वाना चाह रहा है। इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? इसके लहजे पर बदस्तूर हैरत गालिब थी। A2 तो अब अपने जख्मों को चाटेगा। इस लड़की का नाम गजाला है, मेरी बेहतरीन दोस्त है और मेरी गैर मौजूदगी में यही तुम्हारी देखभाल करेगी। बस ये ख्याल रखना कि बाहर मिलने वाले बड़े मियाँ गजाला के बाप हैं। सिर्फ बाप ही नहीं बल्कि रिटायर्ड कर्नल भी हैं। इख्तलाफ राय को अमूमन जुबानी तौर पर दूर करना पसंद नहीं करते। क्यों गैर जरूरी बातें कर रहे हैं? गजाला ने मुस्कुराते हुए मुझे टोक दिया। डैडी इतने भी मुश्तिल मिजाज नहीं हैं। अगर वो मुझे बर्दाश्त कर लेते हैं तो जरूरी नहीं कि दूसरों को भी इतनी डील दे सकें। इस तारफ से मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, इसकी बुनियाद पर मुझे तुमको मुबारकबाद देना चाहिए। जहांगीर ने मुस्कुराते हुए मानी खेज लहजे में कहा, तुम्हारा इंतखाब वाकई काबिल दाद है। सलमा सुनेगी तो इसे बहुत खुशी होगी कि इसने नादानिस्तगी में तुम्हारी होने वाली बीवी की मदद की थी, लेकिन तुम इन्हें इस मार दाड़ में कहाँ उलझा बैठे। किसी से जिक्र न करना, मैंने सख्ती के साथ कहा। जब तक A2 का किस्सा खत्म नहीं हो जाता, मैं गजाला के बारे में पूरी राजदारी बरकरार रखना चाहता हूँ। चलो कुछ दिन और सही। वो हंसकर फराख दिलाना लहजे में बोला, मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुमने अपनी बेलगाम जिंदगी को एक रास्ते पर डालने का फैसला कर लिया है। अभी हम सिर्फ दोस्त हैं, मैंने जोर देकर कहा। वक्त आने पर देखा जाएगा हमारे दरमियान कहाँ तक मुफाहमत मौजूद है। अभी तक तो गजाला ने हर जगह मेरा साथ दिया है। आतिशे शिकम सर्द होने के बाद सलमा से होने वाली गुफ्तगू ने जहांगीर के असाब पर खासा खुशगवार असर डाला था। फिर वो गजाला के सामने खुद को बहुत ज्यादा शाइस्ता और खुश मिजाज जाहिर करने की कोशिश भी कर रहा था। शायद तुम्हें इल्म ना हो, लेकिन A2 का शुरू ही से ये ख्याल था कि लाहौर में मुश्किलात को जन्म देने वाली लड़की का किसी न किसी तरह तुमसे जरूर ताल्लुक था, लेकिन तुम किसी न किसी तरह अपनी जात को अलग रखने में कामयाब हो ही गए। पुरानी बातों को दोहराना अब बेसूद है, मैंने इसे आंख से इशारा करके कहा। अब तो तुम भी मातूब हो गए हो। देखना यह है कि A2 से हमारी गुलू खलासी कैसे होती है। इस दौरान में तुम मेरी इजाजत के बगैर इस मकान से बाहर नहीं निकलोगे। मुझे ये पूछना तो याद ही नहीं रहा कि रक्षी वहाँ कैसे पहुँच गई थी। इस अहमक ने अचानक ही एक गलत मौका पर वो नाजुक सवाल कर डाला और गजाला के होंठों पर गहरी मुस्कुराहट तैर गई। क्या वो जो कुछ कह रही थी दुरुस्त ही था? इसने अपनी बात जारी रखते हुए सवाल मुकम्मल किया। बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी। अगर वो मुझे ना उकसाती तो शायद मैं हाथ पर हाथ धरे ही बैठा रहता। मैंने गजाला की मुस्कुराहट को नजरअंदाज करते हुए संजीदगी से कहा, इसी ने फोन पर मुझसे कहा था कि तुम खतरे में हो और अगर फौरी तौर पर कदम ना उठाया गया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मरने से ना बचा सकेगी। बस मैं इसी पैगाम पर निकल खड़ा हुआ था। तो वो मिली थी आपसे? गजाला ने सवाल किया। नहीं बाबा, मैंने एक गहरा सांस लेकर कहा। इसके मकान पर एक कुबड़े बकारी का राज था। रक्षी को मेरे पहुंचने से पहले A2 उड़ा ले गया था। देखा जाए तो आज वो भी बाल बाल बची है। तुमसे बड़ी मानूस है। मुसाइब टलने के साथ ही जहांगीर की खोपड़ी में कीड़े कुलबुलाने लगे थे। गजाला के सवाल से इसने मौका की नजाकत भांपते हुए आहिस्तगी से एक शगुफा छोड़ ही दिया। ये भी खूबी की बात है। गजाला ने बुरा मानने के बजाय बराह रास्त इसे जवाब देकर मुझे हैरान कर दिया। बाद लोग ऐसे भी होते हैं कि इनसे पराई तो पराई अपनी औरतें भी उम्र भर नामानूस
नहीं हो पाती। भाई मान गए। जहांगीर हंस पड़ा, तुम्हारा जादू पूरी तरह चला हुआ है। तुम तो मान गए, लेकिन जरा सलमा से मिलने दो, फिर देखूंगा कि और क्या मानते हो। मैं हंसते हुए गजाला के साथ वापसी के लिए मुड़ गया। आप बड़ी बेतकल्लफी से नाम लेते हैं इसकी बीवी का। बाहर आने के बाद गजाला ने शिकायती लहजे में कहा, और मैं दिल ही दिल में इसकी छठी हिस्सी दाद दिए बगैर न रह सका। ये और बात है कि मेरी अपनी सर्द मोहरी के बिना पर सलमा से मेरा कोई गैर इखलाकी राबता इस्तवार नहीं हो सका था, लेकिन मेरे और इसके दरमियान कुछ ऐसी अनोखी नोकझोंक होती ही रहती थी और किसी भी वक्त बढ़कर ऐसे पैराए में बदल सकती थी जिसे जहांगीर हरगिज बर्दाश्त न करता। और गजाला ने मेरे लबो लहजे से ये चोर भी पकड़ लिया था, जबकि जहांगीर को शायद अंदाजा ही ना हो सका था कि इस बार मैंने गैर इरादी तौर पर भाभी का सीगा तर्क कर दिया था, बल्कि फोन पर भी इससे आप जनाब के बजाय बेतकल्फाना अंदाज में तुमसे बात करता रहा था। हकायक कुछ भी रहे हो, मगर गजाला की बात का जवाब तो देना ही था। जहांगीर मेरा बहुत पुराना और जिगरी दोस्त है। हो सकता है इब्तदाई झिझक दूर होने के बाद वो भी तुम्हारा नाम लेने लगे। आपको बुरा नहीं लगेगा? इसने मेरी तरफ देखते हुए तीखे लहजे में सवाल किया। मैं तो हरगिज ऐसे तखातब का जवाब न दूंगी। तुम तो मफरूजात में उलझती हो। मुझे बर वक्त एक माकूल जवाब सूझ गया। इसकी गैर मौजूदगी में बात हो रही थी, इसलिए नाम ले लिया। इसका सामने तो लिहाज किया ही जाता है। बेतकल्फी और बात है, बदतमीजी इससे मुख्तलिफ हो जाती है। कभी कभी मुझे यूं महसूस होने लगता है जैसे माजी में आप राजा इंद्र के रिश्तेदार रहे हों। इसने हंसते हुए खूबसूरती के साथ अपने दिल की बात कह डाली। ऐसा न हो कि आगे चलकर पुरानी यादें खलश का कोई रूप धार लें। तुम अहमक हो, मैंने इसकी पुश्त पर एक दाब पर रसीद करते हुए कहा, और बकिया अल्फाज मेरे होंठों ही में रह गए। क्या हुआ? कौन गिरा? कर्नल दाब की आवाज सुनते ही बौखलाए हुए अंदाज में एक करीबी दरवाजे से निकल पड़ा था। कोई भी नहीं गिरा डैड, गजाला ने बौखलाकर जल्दी से कहा। नहीं, कर्नल ने खोपड़ी हिलाते हुए कहा, मैंने खुद आवाज सुनी है। फिर वो अचानक ही उछल पड़ा। ऐसा तो नहीं कि अकब से कोई दुश्मन घर में कूदा हो। मैं अभी चक्कर मार कर आता हूँ। अपने वहशत अंगेज ख्याल के तहत वो तेजी के साथ वहां से रवाना हो गया। मेरी और गजाला की निगाहें चार हुई और हम दोनों ही हंस दिए। गजाला की चहकार में शोखी थी और मैं खिफत अमेज अंदाज में महज इसका साथ दे रहा था। दोनों बरामदे की सीढ़ियां उतर रहे थे कि कर्नल घर का तवाफ करके वापस आ गया। मुमकिन है कोई बिल्ली वगैरह कूदी हो। मुझे तो कहीं भी कोई नजर नहीं आया। इसने आते ही शिकस्त खोरदा लहजे में ऐलान किया। आपकी कार का क्या रहा? मैंने याद आते ही इस बारे में भी सवाल कर डाला। थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। रात में किसी वक्त घर के बाहर से कोई उड़ा ले गया। अब देखो कि वो कब तक गाड़ी तक पहुंचते हैं। वैसे तुमने छोड़ी कहाँ थी? आज की रात गुजर जाने दें। अगर कल पुलिस ना पहुंची तो हम खुद ही इन्हें खबर दे देंगे। हमारी कार फलां जगह मौजूद है। वो ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद कार हमारे हवाले कर देंगे। मैंने महसूस किया कि कार के बारे में मेरी फिक्रमंदी पर कर्नल खासा खुश हो गया था। अंधेरे के बायस इस वीरान इलाके में सन्नाटा और गहरा हो गया था। उजाड़ और वीरान प्लाटों पर मालकान ने एक आध बल्ब भी जलाए रखने की जहमत नहीं की थी। इनके इस रवैये के पेशे नजर मुतलका इदारे ने भी जवाब गजल के तौर पर स्ट्रीट लाइट्स लगाने की जरूरत नहीं समझी थी, और अगर कभी रोशनी फराहम की गई थी तो फ्यूज होने के बाद बल्ब तब्दील नहीं किए गए थे। मैं गाड़ी में वहां से गुजरा चला गया। अगर मैं वहीं कहीं कार रोककर नीचे उतरता तो आसानी तारीकी में कहीं मौजूद किसी भी शख्स की निगाहों में आ सकता था। एक तवील चक्कर काटकर मैंने कार एक रोशन और आबाद इलाके में रोकी। फिर चहल कदमी के अंदाज में नीचे उतरकर अजीज के गोदाम की तरफ रवाना हो गया। अंधेरा फैल जाने के बायस वो इलाका इस वक्त हर किस्म की मुजरमाना कार्रवाइयों के लिए साजगार हो गया था। मैं बराह रास्त इसी मुकाम पर पहुंचा जहां से दोपहर में अंदर कूदा था। फिर दराड़ों के सहारे बआसानी अहाते में उतर गया। अहाते में बना हुआ शेड घोर तारीकी में डूबा हुआ था। इसमें कहीं भी रोशनी की कोई रमक नजर नहीं आ रही थी। अलबत्ता जब मैंने चौकीदार की कोठरी की तरफ देखा तो वहां बिजली के बजाय किसी लालटेन या लैंप की टमटमाती हुई यरकान ज़दा रोशनी फैली हुई थी, जिसका मतलब था कि नादर खान अपने मोर्चे पर मुस्तैद था।
میں نے دیوار سے لگے لگے کسی چوپائے کی طرح کوٹھڑی کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ وہاں بظاہر حالات معمول پر نظر آ رہے تھے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ عزیز وہاں موجود تھا یا واپس جا چکا تھا۔ A2 مقررہ پروگرام کے مطابق وہاں لوٹا تھا یا نہیں۔ دوپہر کے وقوع کے بعد کوٹھڑی میں کتنی نفری موجود تھی۔ مجھے خیال آیا کہ ان سب سوالات کا جواب ایک پتھر بآسانی دے سکتا تھا۔ میں نے اپنی جگہ رک کر ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت کے ساتھ دور افتادہ کوٹھڑی کی طرف اچھال کر اپنی جگہ دبک گیا۔ چند ثانیوں بعد پتھر گرنے کی آواز آئی اور اسی کے ساتھ ٹوٹے ہوئے آہنی ڈرموں کے عقب سے ایک طاقتور ٹارچ روشن ہوئی۔ روشن دائرہ چند ثانیوں تک پھاٹک کے قرب و جوار میں رینگتا رہا اور پھر وہاں دوبارہ اندھیرا پھیل گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کوٹھڑی میں کسی قسم کی کوئی نقل و حرکت نظر نہیں آئی تھی۔ میں پیش قدمی ترک کر کے اندازے قائم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ گودام کے چوکیدار نادر خان سے دوپہر میں میرا سامنا ہو چکا تھا۔ وہ دلیر، طاقتور اور وفادار ضرور تھا، لیکن اس میں ذہانت کی کوئی علامت نہیں مل سکی تھی جو میں یہ سمجھ لیتا کہ وہ اپنے طور پر کوٹھڑی چھوڑ کر نامعلوم دشمنوں کے خلاف ڈرموں کے پیچھے مورچہ زن تھا۔ ویسے بھی مجھے اس کے پاس ڈنڈے کے علاوہ کوئی ہتھیار نظر نہیں آیا تھا۔ کسی آہٹ پر ایک غیر مسلح شخص کی طرف سے ٹارچ کا چمکایا جانا صریحاً خودکشی کے مترادف تھا۔ اس کی کمین گاہ کی نشاندہی ہونے پر آنے والے بہت آسانی کے ساتھ اسے گھیر کر موت کے گھاٹ اتار سکتے تھے۔ پھر وہ عزیز بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ سزا کے خوف میں مبتلا ہونے کے باوجود وہ A2 سے بری طرح خائف تھا۔ کرائن سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ A2 کا مقابلہ کرنے کے بجائے خاموشی سے فرار کسی گمنام ٹھکانے میں رپوش ہو جانے کو ترجیح دے گا، اور اگر اس نے A2 سے ٹکرانے کا ارادہ کسی نہ کسی طرح کر ہی لیا تھا تو وہ اپنے ہیبت ناک سربراہ پر بے خبری میں تو وار کر سکتا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ٹارچ روشن کر کے A2 کو احاطے میں کسی حریف کی موجودگی سے باخبر کرنے کا خطرہ مول لے۔ وہ یقینی طور پر راجہ ظہور احمد یا A2 ہی تھا جو اندھیرے میں چھپا کسی شکار کا منتظر تھا۔ عزیز غالباً اپنے دل سے A2 کا خوف نکال نہ سکا اور وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ کوٹھڑی میں جلتی ہوئی لالٹن اور ادھر پھیلا ہوا سناٹا نادر خان کے برے انجام کی نشاندہی کر رہا تھا، کیونکہ A2 کو میدان صاف ہونے کی خبر اسی سے ملی ہوگی اور اس نے کسی زخم خوردہ بھیڑیے کی طرح سامنے نظر آنے والے واحد شکار کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہوگا۔ میں نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور دیوار کے سہارے چوپائے کی طرح چلتے ہوئے ایک طویل چکر کاٹ کر ڈرموں کے ڈھیر کے عقب میں پہنچنے کی کوشش کرنے لگا جہاں A2 کا مورچہ قائم تھا۔ شیڈ کے ویران اور تاریک ڈھانچے کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے اس کے کھلے ہوئے دروازے کو حیرت سے دیکھا۔ شاید وہاں کی تلاشی لینے کے بعد غصے اور مایوسی کے عالم میں دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ دروازے کے قریب سے گزرتے ہوئے میرے کانوں میں ایک مدھم سی انسانی آواز آئی اور میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں پستول ہاتھ میں لے کر سینے کے بال وہیں زمین سے چپک گیا۔ یہ رات بڑی بھیانک نظر آ رہی ہے۔ کان لگا کر میں اندر سے آنے والی آواز سننے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ بولنے والے کی آواز سے دہشت جھانک رہی تھی۔ نہ جانے اس ویرانے میں کس قدر خون ریزی ہونے والی ہے۔ خون ریزی سے میں نہیں ڈرتا، لیکن اس وقت وہ بھیڑیا بنا ہوا ہے۔ دشمنوں سے ٹکراؤ کی نوبت نہ آئی تو کہیں ہماری ہی باری نہ آ جائے۔ اس کی نظروں میں ہم جیسوں کی کوئی وقت نہیں ہے۔ دوسری آواز اس قدر مبہم تھی کہ شکستہ فکروں کے درمیانی الفاظ میں محض قیاس کے سہارے ہی پوری کر سکا۔ کام کرو کام، پہلی آواز ابھری۔ ہمیں اس کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ کام تو ہو ہی رہا ہے، پھر ہمیں تو اگلی ہدایت تک یہیں رکنے کا حکم ملا ہے۔ لگتا ہے کہ رات یہیں کالی ہوگی۔ مصیبت تو یہ ہے کہ سگریٹ تک نہیں سلگا سکتے۔ وہ باہر سے دیا سلائی کے شعلے کی روشنی دیکھتے ہی تیر کی طرح ادھر آئے گا اور سارے وقت یہ لاش یہیں ہمارے سینے پر مونگ ڈلتی رہے گی۔ پہلے کی آواز حسرت زدہ سی تھی۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اسی کو باہر ڈال دیں۔ تم پٹرول کے ٹین بھول رہے ہو۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس شیڈ کو آگ لگانے کی نیت سے آیا تھا۔ شعلوں سے گھبرا کر جو بھی باہر نکلنے کی کوشش کرتا اسے ہماری گولیاں چاٹ جاتی، لیکن یہاں تو میدان ہی صاف ملا۔ ہم غیر ضروری باتیں کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اکتا
کر یہیں باہر آ بیٹھا ہو۔ پہلے نے شاید چونک کر کہا، تم ڈرا ہی دیتے ہو، ٹھہرو میں جائزہ لے کر آتا ہوں۔ دوسرے کی آواز کے ساتھ خوفزدہ سی ہنسی بھی سنائی دی۔ پھر سناٹا چھا گیا، شاید وہ بے آواز قدموں سے چلتا ہوا باہر آ رہا تھا۔ میں ان دونوں کی گفتگو سننے کی کوشش میں دروازے سے بالکل قریب ہی پہنچ چکا تھا۔ آوازیں موقوف ہوتے ہی میں نے گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل تیزی سے پیچھے سرکنا شروع کر دیا۔ اس وقت میرا ذہن تیزی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ وہ دونوں جس انداز میں اپنے سربراہ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا دشوار نہیں تھا کہ وہ A2 ہی ہو سکتا تھا، اور اگر وہ نچلے درجے کے لڑاکوں کی ٹولی بھی ساتھ لایا تھا تو یہ یقینی تھا کہ وہ کھلے چہرے کے بجائے نقاب پوش بن کر آیا ہوگا۔ ایسی حالت میں بس آواز ہی کی شناخت باقی رہ جاتی تھی۔ اس کی تحکم امیز خوابناک آواز ابھی تک میری یادداشت میں محفوظ تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا اگر آنے والے کی نگاہ مجھ پر پڑ ہی گئی تو میں A2 کی آواز میں پھٹکار کر اسے الٹے قدموں اندر لوٹ جانے پر مجبور کر دوں گا۔ چند ثانیوں بعد کھلے ہوئے دروازے کے قریب تاریکی میں ایک تاریک تر مضبوط انسانی سایہ نمودار ہوا، جس کے ہاتھوں میں لمبی نال والا کوئی لمبی مار والا آتشی ہتھیار دبا ہوا تھا۔ میں سانس روک کر بالکل ہی زمین سے چپک گیا۔ اس نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے چوکنے انداز میں چاروں طرف سر گھمایا اور دوبارہ شیڈ میں غائب ہو گیا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میری طرف دیکھنے کے باوجود وہ تاریکی میں میری موجودگی کا اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ ان دونوں سے جو کچھ معلوم ہو سکتا تھا وہ میرے علم میں آ گیا تھا، بس یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ وہ اندر کیا اہم کام سر انجام دے رہے تھے۔ میں وہاں سے آگے بڑھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس بار وہ دونوں ہی ایک ساتھ اندر سے برآمد ہوئے تھے اور اندھیرے میں چمکتی ہوئی ان کی آنکھوں کی پتلیاں اسی طرف نگراں تھی جہاں میں زمین پر سینے کے بل لیٹا ہوا تھا۔ جاؤ، میں A2 کی آواز کی نقل کرتے ہوئے پھاڑ کھانے والی مگر دھیمی آواز میں گرایا، جاؤ میرا کام خراب نہ کرو۔ باہر کیا ایسی کی تیسی کرانے آئے ہو؟ وہ بجلی کسی صورت سے واپس لوٹ گئے۔ ان کے ذہنوں پر A2 کا خوف اس حد تک مسلط تھا کہ آواز سننے کے بعد انہوں نے مزید کسی تسلی کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ اس کامیابی پر میرا دل شیر ہو گیا۔ میرا جی چاہا کہ ان میں سے ایک کو طلب کر کے اس کی گن حاصل کر لوں تاکہ دور ہی سے A2 کا نشانہ لے سکوں، لیکن میں اس ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ رائفل لیتے ہوئے مجھے ان کے اس قدر قریب جانا پڑتا کہ وہ اندھیرے کے باوجود میرا ہیبلہ دیکھ لیتے، جو نہ صرف ساخت کے اعتبار سے A2 سے مختلف تھا بلکہ لباس اور چہرے پر نقاب کی غیر موجودگی بھی خطرات پیدا کر سکتی تھی۔ میں وہاں سے آگے روانہ ہوا تو مجھے یقین تھا کہ اب وہ دونوں رات بھر بھی اندر پھنسے رہے تو آپس میں بات کرنے کی جسارت نہیں کر سکیں گے۔ ان کا پتا پانی کر دینے کے لیے یہی کافی تھا کہ انہوں نے اپنے نام نہاد سربراہ کی آواز سن لی تھی۔ بڑھتے بڑھتے اچانک مجھے ٹھہر جانا پڑا۔ میدان کے وسط میں ایک عجیب سی آواز سنائی دی تھی، جیسے کوئی بے آواز گولی ٹھوس لوہے سے جا ٹکرائی ہو۔ اس وقت میری توجہ اپنے راستے پر مرکوز تھی، لہذا میں تعین نہ کر سکا کہ کوئی فائر ہی ہوا تھا یا وہ میرا وہم تھا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ مجھے شبہ ہوا تھا کہ کہیں انتظار کرتے کرتے A2 کے صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو گیا ہو۔ تھوڑی دیر میں احاطے کی دیوار کے ساتھ ایک ایسی جگہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جہاں سے ڈرموں کے انبار کے پیچھے دیکھنا ممکن تھا۔ وہاں تاروں کی چھاؤں میں مجھے دو انسانی ہیبلے کھڑے نظر آئے۔ اندھیرے کے باعث ان دونوں کی جزیات کا مشاہدہ کرنا ناممکن تھا، لیکن ہلکی ہلکی ہوا نے یہ واضح کر دیا تھا کہ ایک ہیبلے کا لباس ہوا سے قدرے پھڑپھڑا رہا تھا، جبکہ دوسرا چست لباس میں ملبوس تھا، جو یقیناً A2 ہی ہو سکتا تھا۔ میں ان کی بے خبری میں زمین سے چپکا تیزی کے ساتھ آگے سرکتا ہوا ایک چوبی ڈیر کے پیچھے پہنچ گیا، جو ان کی کمین گاہ سے اتنے فاصلے پر تھا کہ میں بآسانی پستول سے ان دونوں کا نشانہ لے سکتا تھا۔ چوبی ڈیر کے پیچھے پوزیشن لے کر میں نے ہاتھ سیدھا کیا اور پھر نیچے گرا لیا۔ میرا نشانہ کبھی بھی خراب نہیں رہا تھا، لیکن یہ بھی درست ہے کہ مجھے آنکھیں بند کر کے نشانہ لگانے کا دعویٰ کبھی نہیں رہا تھا۔ اس احاطے میں ان کی نفری جو بھی رہی ہو، کم از کم 4 میری نگاہوں میں آ چکے تھے، اور میرا نشانہ خطا ہونے کی صورت میں وہ بہت دل جمی کے ساتھ مجھے گھیرنے کی کوشش کر سکتے تھے، اور ان کو میرے پستول کی محدود رینج کے مقابلے میں کم از کم
2 رائفلوں کی برتری ضرور حاصل تھی، مجھے احساس ہوا کہ میں نے عزیز کی دل شکنی کر کے عقل مندی نہیں کی تھی۔ اگر کم از کم اس رات کے لیے عزیز کو ساتھ ملا لیتا تو اس وقت تنہائی کا احساس کیے بغیر انہیں 2 مختلف سمتوں میں الجھایا جا سکتا تھا، لیکن اب میرے لیے واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ 12 گھنٹوں کی قلیل مدت میں A2 تیسری بار میرے سامنے تھا اور اس موقع کو محض متوقع ناکامی کے خوف سے ضائع کرنا میرے نزدیک حماقت سے کم نہ ہوتا۔ میں نے دوبارہ ہاتھ سیدھا کیا، اندھیرے میں چست پوش سائے کا نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ ہولناک بارودی دھماکے کے ساتھ دہکتا ہوا شعلہ اندھیرے میں نشانے کی طرف تیر گیا اور یہ دیکھ کر میرا دل خوشی سے بلیوں اچھل پڑا کہ دھماکے کی آواز A2 کے کانوں تک پہنچنے سے پہلے میری چلائی ہوئی گولی نے اسے چاٹ لیا تھا۔ فضا میں اس کی کریہا چیخ گونجی اور اس کا جسم فضا میں اچھل کر زمین پر آ رہا۔ دوسرا سایہ اس سے پہلے ہی زمین پر گر چکا تھا۔ میں گور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر گورتا رہا، لیکن وہاں زندگی کے تمام تر آثار مفقود نظر آ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ دونوں نیچے گرتے ہی زمین میں سما گئے ہوں۔ چند ثانیوں کے اعصاب شکن سناٹے کے بعد ڈرموں کے انبار کے پہلو سے تقریباً بیک وقت 2 گولیاں چلیں اور مختلف سمتوں میں تیر گئیں۔ انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ ان پر فائر پیچھے سے ہوا تھا، مگر سمت کا تعین نہیں کر سکے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نیم دائرے کی صورت میں تسلسل کے ساتھ گولیاں برساتا ہی چلا گیا۔ اس کا زاویہ تبدیل ہوتے ہی میں نے بارودی آگ کے مخرج کا نشانہ لے کر دوسرا فائر کر دیا اور اس بار پھر وہی پہلے والی گراتی ہوئی چیخ فضا کا سینہ چیر گئی۔ شاید پہلی گولی سے زخمی ہونے کے بعد A2 کا ذہنی توازن الٹ گیا تھا، جو وہ ایسے کھلے محاذ پر اندھا دھند فائرنگ پر اتر آیا تھا، جبکہ اس کا ساتھی ہوشیار تھا، بار بار جگہ تبدیل کر کے گولیاں برسا رہا تھا۔ میری طرف سے دوسرا فائر ہوتے ہی اس نے شاید میری پوزیشن بھی دیکھ لی تھی اور اب اس کی چلائی ہوئی تمام گولیاں چوبی ڈیر پر یا اس کے قرب و جوار میں ہی برس رہی تھی۔ میں زمین پر گر کر سینے کے بل رینگتا ہوا ایک دوسری آڑ میں چلا گیا۔ وہ دونوں مجھے اتنا احمق سمجھ رہے تھے کہ بدستور اسی چوبی ڈیر پر چاند ماری کی مشق کرتے رہے۔ ان دونوں کی فائرنگ سے یہ پتا چل رہا تھا کہ A2 میری 2 گولیوں سے زخمی ضرور ہوا تھا، مگر کوئی بھی زخم اتنا کاری نہیں تھا کہ فائرنگ میں رکاوٹ بنتا۔ میں کسی تیسرے بھرپور موقع کی تلاش میں اپنی جگہ خاموش پڑا رہا۔ پھر یکلخت ان کی طرف سے فائرنگ کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ان کے اگلے وار کے انتظار میں زمین سے چپکا رہا۔ پھر فضا میں ایک سیاہ گولا سا اڑتا نظر آیا۔ میں نے کوہنیاں زمین پر ٹکا کر دونوں ہتھیلیوں سے اپنے کان بند کر کے آنکھیں بند کر لیں اور سر نیچے جھکا لیا۔ چوبی ڈیر پر ہونے والے دھماکے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ مٹی اور لکڑی کے کئی ٹکڑے مجھ پر آ گرے اور فضا میں کثیف دھوئیں کی لہر کے ساتھ لہو رنگ شعلوں کی سرخی بکھرنے لگی۔ میرے لیے وہ سنگین صورتحال سخت تشویشناک تھی۔ وہ لوگ میرے توقع سے کہیں زیادہ تیاریوں اور بدترین عزائم کے ساتھ وارد ہوئے تھے۔ لکڑیوں کا ڈھیر جل اٹھنے کے بعد اس کھلے میدان میں اوچھی رکاوٹیں زیادہ دیر تک مجھے پناہ نہیں دے سکتی تھی۔ شعلوں کی روشنی نے تقریباً پورے میدان کو غیر محفوظ بنا دیا تھا۔ وہ لوگ کسی بھی لمحے مجھے دیکھ سکتے تھے اور پھر میری ابتدائی کامیابیوں کا المناک انجام شروع ہو جاتا۔ یکے بعد دیگرے مزید 2 دستی بم اور پھٹے۔ شاید احساس شکست نے A2 کو پاگل ہی کر دیا تھا اور وہ ہر قیمت پر میرے خاتمے پر تل گیا تھا۔ اس بار بم زمین پر گرے تھے، لہذا دھوئیں کے ساتھ ہلکے سے شعلے بھڑک کر دم توڑ گئے، مگر لکڑیوں کی آگ لہجہ بے لہجہ جان پکڑتی جا رہی تھی۔ میں نے تانب تقدیر ہو کر میدان چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایسے نامساعد حالات میں مقابلے پر جمے رہنا میرے لیے مہلک ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے زمین پر پڑے پڑے کھسکنا شروع کیا اور اپنی دانست میں بھڑکتے ہوئے شعلوں اور دھوئیں کی آڑ لیتے ہی اٹھ کر عقبی دیوار کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ گیا، لکڑیوں کے چٹکنے کے شور میں ایک مضطرب آواز گونجی اور فوراً ہی گولی چلا دی گئی۔ اس وقت میرے پاس فرار کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا تھا۔ دستی بموں، رائفلوں اور دوسرے آتشی ہتھیاروں کی بھیڑ میں 4 حریفوں کے ساتھ میں تنہا کتنی دیر تک ٹک سکتا تھا؟
تھا۔ اس وقت میری تمام تر قوت پنڈلیوں میں سمٹ آئی تھی اور میں تیزی کے ساتھ دائیں بائیں بال کھاتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ پستول اب میرے لیے بیکار ہو چکا تھا، لہذا میں نے اسے جیب میں ڈال لیا تھا۔ ان دونوں ہی نے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ میرے ستارے یاوری کر رہے تھے کہ میں ان کا نشانہ بنے بغیر دوڑتے ہوئے ان کی فائرنگ رینج سے باہر نکل گیا اور ان کی چلائی ہوئی گولیاں پیچھے رہ گئیں۔ ان میں سے کسی ایک کے دوڑتے ہوئے قدموں کی دھمک مجھے سنائی دے رہی تھی اور میری اور اس کی رفتار میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں اپنی بقا کے لیے، جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا اور وہ میرا خون بہانے کے لیے۔ جب تک کسی بھی عمل کے پیچھے جذبے کی شدت نہ ہو، عمل مثالی نہیں بن سکتا۔ یہ خیال ان گمبھیر لمحات میں میرے ذہن میں در آیا۔ ہاں، A2 اگر دوڑ لگانے کے قابل ہوتا تو شاید وہ مجھے آ لیتا، کیونکہ میری ذات سے اس کی نفرت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، جو اس کی رفتار کے لیے تازیانے کا کام کرتی۔ رکو ورنہ چیتھڑے اڑا دوں گا۔ بھاری بھرکم قدموں کی گونج میں پیچھے سے کوئی چیخا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ دیوار اب مجھ سے محض چند گز دور رہ گئی تھی۔ پھر شاید اس نے ایک اور بم اچھال دیا۔ میں گولی کی زد سے نکل چکا تھا تو بلا دستی بم کہاں مجھ تک پہنچتا، لیکن دھماکہ اتنا شدید تھا کہ میں بھاگتے بھاگتے منہ کے بل زمین پر جا رہا۔ کانے اور چہرے کو بدترین زخموں سے بچانے کے لیے میں نے گرتے گرتے ہتھیلیاں زمین پر جما دی اور انہی کے بل کئی فٹ تک گھسٹتا چلا گیا۔ مٹی کے ذرات اور کنکر ہتھیلیوں کی کھال چیر کر زخموں میں اترتے چلے گئے، لیکن اس وقت میرے لیے ایسی ہر تکلیف بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ میں دوبارہ اٹھا اور چند چھلانگیں لگا کر دیوار تک پہنچ گیا۔ میں دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود رہا تھا تو شیڈ کی طرف سے بگ کی ایک زوردار آواز آئی اور وہاں بھی مجھے دھوئیں کا کثیف بادل امڑتا نظر آیا۔ شاید پہلے سے طے شدہ کسی پروگرام کے مطابق شیڈ میں پیٹرول انڈیل کر آگ لگا دی گئی تھی۔ میں نے دیوار پر سے سر گھما کر دیکھا تو نسبتاً ڈھیلے لباس والا فائر کرتا ہوا بدستور میری طرف دوڑا آ رہا تھا۔ میں نشیب و فراز کی پرواہ کیے بغیر دوسری طرف کود گیا۔ میرے پیر نرم اور گیلی زمین سے ٹکرائے، اسی کے ساتھ نتنوں میں تیز بو بھی دار آئی۔ شاید وہ فیکٹریوں سے خارج ہونے والے پانی کو بہا لے جانے والا نالا تھا جو اس گودام کی پشت سے گزر رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی دوڑ کر ناہموار نالے میں اتر جانے کا فیصلہ کیا، لیکن دیوار کی دوسری جانب قدموں کی دھمک سن کر ارادہ ملتوی کر دیا اور وہیں دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ زندگی اور موت کا ایک بھیانک امتحان گزر چکا تھا اور اب میں اس موقع کو A2 کے لیے بھی یادگار بنانا چاہتا تھا۔ وہی ہوا جس کا وقوع پذیر ہونے کی امید میں دیوار کے سائے میں کھڑا اپنے چڑھے ہوئے سانسوں پر قابو پا رہا تھا۔ دیوار کے پیچھے مجھے گہرے سانسوں کی آواز آئی، جیسے کوئی سانڈ ہانپ رہا ہو۔ میں نے اپنا سانس روک لیا اور پنڈلیوں کو قدرے جھکا کر اوپر دیکھنے لگا۔ اندھیرے میں دو بھاری ہاتھ دیوار کی گگر پر جمے اور پھر میرا پیچھا کرنے والا دیوار پر چڑھ کر دور نالے کی گہرائی میں نگاہیں دوڑانے لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ رہا ہوگا کہ بے جوڑ مقابلے سے بکھلا کر بگٹٹ بھاگ نکلنے والا وہیں اس کی موت کے ہرکارے کے روپ میں موجود ہوگا۔ توازن برقرار رکھنے کی کوشش میں اس نے جیسے ہی اپنی داہنی ٹانگ دیوار سے باہر لٹکائی، میں نے وحشیانہ طاقت سے ٹانگ پکڑ کر اسے نیچے گھسیٹ لیا۔ اس کے حلق سے غیر ارادی طور پر ایک کریہا چیخ آزاد ہو گئی اور وہ سر کے بل زمین پر آ رہا۔ میں پھرتی کے ساتھ اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور میرے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر جم گئے۔ میں نے اس کی گردن پر ہلکا تنگ کیا تو اس کے جسم میں ذرا بھی جنبش نہ ہوئی۔ میں نے گرفت کمزور کیے بغیر اس کی گردن کو جنبش دی تو انکشاف ہوا کہ گرتے ہی اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور جسد خاکی روح سے عاری ہو گیا تھا۔ میں اس کا پستول اٹھا کر اس گندے اور بدبودار نالے میں اترتا چلا گیا۔ گودام میں لگی ہوئی آگ کے شعلے تیزی کے ساتھ شدت اختیار کرنے لگے تھے اور کثیف دھوئیں کے بادل نالے پر چھاتے جا رہے تھے۔ نالے میں کیچڑ اور کوڑے کے ڈھیر سے بچتا بچاتا میں کافی دیر بعد باہر نکلا تو دونوں ہتھیلیاں خون آلود تھیں۔ زخموں میں گھسے ہوئے کنکر بھی اب تکلیف دینے لگے تھے۔ گہرے رنگ کے لباس سے مٹی وغیرہ جھاڑنے کے بعد بھی خاص طور پر پتلون کے گھٹنوں پر رگڑ کے ایسے نشانات باقی رہ گئے کہ اس لباس میں کسی معقول جگہ کا رخ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں دونوں جلتی ہوئی ہتھیلیاں پتلون کی جیبوں میں چھپا کر کار کی طرف چل دیا۔ اس وقت میرے ذہن میں بس ایک بھیانک سی سنسناہٹ گونج رہی تھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں اس اہم مار کے میں اپنی جان بچانے کے سوا کچھ بھی نہ کر سکا تھا۔ A2 زخمی ضرور ہو گیا تھا لیکن وہ اب بھی اپنے من مانی کرنے کے لیے زندہ اور آزاد تھا۔ وہ اپنے پیشے اور فطرت کے اعتبار سے ایک ایسا موذی تھا جسے فوری طور پر
गुनाह के घाट उतरना चाहिए था। मैं खालिल ज़हनी के आलम में होंठ बेंचे खासी देर तक कार ड्राइव करता रहा। फिर मुझे ख्याल आया कि A2 जख्मी था और अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त था तो उसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की जरूरत थी। A2 लाख शातर और बार सूख सही, लेकिन कराची इसका शहर नहीं था और गोलियों के जख्मों के लिए उसे कहीं भी आसानी के साथ तिब्बी इमदाद न दी जाती। हर जगह पुलिस का दरमियान में आना लाजमी था। पूरे शहर में बस एक जगह ऐसी थी जहां उसका काम बन सकता था, डॉक्टर अकबर की इलाजगाह, जहां गजाला का भाई कामरान जेरे इलाज था। अरसा दराज से हिरवन की खपत का एक माकूल ठिकाना थी। तंजीम के मुकामी बड़ों से अकबर के जो मरासम रहे थे, इनकी रोशनी में कुछ बैद ना था A2 भी किसी रूप में अकबर से शनासाई रखता हो। ऐसी सूरत में वो तिब्बी इमदाद के लिए इसी से रुजू कर सकता था। मेरे लिए कामरान की अयादत के बहाने वहां घुसना बहुत आसान था, मगर दुश्वारी ये थी कि मेरी हथेलियां जख्मी और खून आलूद थी। लिबास भी इस जगह के काबिल नहीं रहा था। अगर मैं हुलिया दुरुस्त करने घर जाता तो गजाला इस हालत में मुझे हरगिज A2 के पीछे न जाने देती। अगर इस हालत में इसके बाप से सामना हो जाता और वो बुजुर्गाना हट दरमी पर उतर आता तो मेरे लिए घर से कदम निकालना भी मुहाल हो जाता। मैं सोचता रहा और हथेलियों की तकलीफ को फरामोश करके शहर की पुरसुकून सड़कों पर कार ड्राइव करता रहा। आखिरकार मुझे एक काबिल अमल ख्याल सूझ ही गया और मैंने कार जहांगीर के घर जाने वाले रास्ते पर डाल दी। जहांगीर गजाला के यहाँ रिपोश था। सलमा को मैं जल्द अज जल्द घर छोड़ देने की हदायत दे चुका था और जहांगीर के मुलाजमीन मुझे अच्छी तरह पहचानते थे। सबसे आसान सूरत ये थी कि मैं वहां पहुंचकर अपने जख्म साफ करता और फिर अपनी और जहांगीर की यकसा जिसामत का फायदा उठाते हुए दस्तानों समेत उसका कोई अच्छा सा लिबास जेब तन करके A2 की तलाश की मुहिम में अकबर के ठिकाने की तरफ रवाना हो जाता। जहांगीर के मकान पर पहुंचकर मैंने हस्बे मामूल अपनी कार बाहर फुटपाथ के किनारे पार्क की और फाटक की तरफ बढ़ गया। चौकीदार ने पहले ही दस्तक पर जैली खिड़की खोल दी और मुझे पहचान कर कुछ हैरान सा हो गया। आप डैनी बाबू इस वक्त कैसे? इसने मोहब्बत और एहतराम के साथ पूछा। बस एक काम पड़ गया था, मैंने अंदर दाखिल होते हुए कहा। कौन है घर पर? सवाल मैंने रस्मी तौर पर किया था, लेकिन जवाब सुनकर मुझे सलमा पर खासा गुस्सा आया। साहब तो 3 दिन से लापता हैं। बेगम साहबा अपने कमरे में होंगी। बेगम साहबा को तो शाम में कहीं चले जाना था। मैंने तुर्श इस्तफसार तलब लहजे में कहा। जाना था, मगर इनके रिश्तेदार हैदराबाद गए हुए हैं, मजबूरन यहीं रुकना पड़ा। इसने खीसे निकाल कर कहा, आप चले जाएं, कुछ ध्यान ही बटेगा। मुझसे तो बेचारी का दुख देखा नहीं जाता। अब कुत्ते वगैरह तो नहीं हैं? अंदर गुस्से के बावजूद तहफ़्फ़ुज़ की लाशौरी ख्वाहिश अल्फाज के रूप में डाल ही गई। वो तो कब के खत्म हो गए। बेगम साहबा को वहशत होती थी। दोनों को जहर दिलवा दिया था। इसने मासूमाना सादगी के साथ कहा, आप बेफिक्र होकर अंदर चले जाएं। मैं सलमा को बेनुक्त सुनाने का इरादा करते हुए आगे बढ़ गया। वो कोई जाहल और देहाती औरत नहीं थी। इसे खतरे से पूरी तरह आगाह कर दिया गया था। अगर ऐन मौका पर इसके रिश्तेदार हैदराबाद जा मरे थे तो वो फौरी तौर पर किसी अच्छे होटल में ही मुंतकिल हो सकती थी। मैं गजाला से जान बचाकर इधर आया था और अब मुझे उम्मीद थी कि वो मौका हाथ आने पर अपनी तीमारदारी के सारे ही जौहर आजमा डालेगी। मैं राहदारी में बिछे हुए नरम और दबीज कालीन पर चलता हुआ इसकी ख्वाबगाह के दरवाजे पर पहुंचा तो पट बंद थे। हल्का सा दबाव डालते ही अंदर की तरफ खुल गए। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। सर से पैर तक स्याह लिबास में मलबूस एक नकाब पोश इसकी मुसहरी पर दराज था। इसका दाहिना शाना और बाएं पिंडली बरहना थी। जहां उधड़े हुए गोश्त पर जमे हुए खून के लोथड़े साफ नजर आ रहे थे, वहीं फर्स्ट एड का सामान फैला हुआ था और सलमा दरवाजे की तरफ पुश्त किए इसकी पिंडली का जख्म साफ कर रही थी। जहांगीर के लहू का प्यासा सलमा को किस कदर अजीज था। मेरी आंखों में खून उतरने लगा। वो मंजर देखते ही बेइख्तियार मेरा हाथ जेब में पड़े हुए पिस्तौल की तरफ गया था और इधर नकाबपोश मछली की तरह तड़प कर बिस्तर से उठा था और सलमा को दोनों शानों से जकड़कर अपने और मेरे दरमियान ढाल बनाता हुआ नीचे उतर आया था। डैनी मुझे देखते ही सलमा ने हल्की सी चीख मारकर मेरी तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन कामयाब न हो सकी। नकाबपोश की बेरहमाना गिरफ्त बहुत
بہت سخت تھی۔ پستول کی نال گرا لو، نقاب پوش نے سرد اور تحکم امیز لہجے میں کہا۔ مجھے نہتا نہ سمجھنا، میرے بائیں ہاتھ میں جو سرنج دبی ہوئی ہے اس میں مہلک ترین زہر بھرا ہوا ہے۔ اگر اس کی سوئی اس عورت کے جسم میں اتار دوں تو یہ سیال انجیکٹ کیے بغیر پلک جھپکتے میں مر جائے گی، لہٰذا جو کچھ کہہ رہا ہوں بے چونچ رہا اس پر عمل کرتے رہو۔ مجھے اسے کوئی ہمدردی نہیں، میں نے بے رحمانہ لہجے میں کہا۔ اسے ہلاک کرنے کی دھمکی دے کر تم مجھ سے بچ نہیں سکتے۔ جو عورت اپنے شوہر کے جانی دشمن سے ایسی آشنائی رکھتی ہو، میری دانست میں اسے مر ہی جانا چاہیے۔ کمرے کی فضا میں نقاب پوش کی دبی دبی زہریلی ہنسی گونج اٹھی۔ ڈینی سلمہ دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ پیٹتے ہوئے رو دینے والی آواز میں بولی، مجھے اتنا بڑا الزام نہ دو، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ نہ جانے یہ کدھر سے دیوار پھاند کر نوکروں کے علم میں لائے بغیر گھر میں گھسا ہے۔ اس کی ورم آلود آنکھیں اور ان میں ٹھہرے ہوئے موٹے موٹے آنسو دیکھتے ہی مجھے اس کی بے گناہی اور A2 کی مکاری کا پورا یقین آ گیا تھا، لیکن A2 کے مدافعانہ حربے کو ختم کرنے کے لیے میں نے نفرت امیز اداکاری جاری رکھی۔ اسی لمحے کبڑے بکاری کے کہے ہوئے الفاظ ذہن کے کسی گوشے میں ابھرے جو تلخ لہجے میں نے فوراً ہی اگل دیے۔ عورت بڑی ناقابل فہم ہوتی ہے سلمہ، آشنائی اپنی خوشی سے کرتی ہے، پکڑی جاتی ہے تو مظلومیت کا شور مچاتی ہے۔ تمہارے لیے تو مرنا ہی بہتر ہے، اس کے ہاتھوں سے بچ گئی تو جہانگیر تمہیں ذبح کر دے گا، تم تو اس کے لیے مارے آستین ثابت ہوئی ہو۔ اس کی آنکھیں فرتے حیرت سے پھٹ کر پیشانی پر جا چڑھیں، ہونٹ اس طرح واہ ہوئے جیسے اس کا دم گھٹنے لگا ہو۔ اس کے جسم پر پل بھر کے لیے تشنج سا طاری ہوا اور وہ کھڑے کھڑے صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ A2 نے بمشکل اس کے گرتے ہوئے بدن کو اپنے بائیں بازو پر سنبھالا تھا۔ جہانگیر کہاں ہے؟ A2 نے نقاب میں بنے ہوئے گول سوراخوں میں سے براہ راست مجھے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ ہارے ہوئے فریق کو سوالات کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ عورت کو ایک طرف ڈال دو، آج تم میرے ہاتھ سے زندہ بچ کر نہ جا سکو گے، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ ابھی تو تم نے اس کے لیے سزائے موت صادر کی ہے، اب ترس کیوں آ رہا ہے؟ اس نے طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ مارنا چاہو تو بے شک مار دو، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اس کی اصل سزا تو وہ ہوگی جب یہ جہانگیر کے سامنے اعتراف جرم کرے گی یا اپنی صفائی پیش کرنے کی ناکام کوشش کرے گی، پھر تو میں بھی اسے زندہ دیکھنا چاہوں گا، وہ احتجاجیہ لہجے میں بولا۔ اسے دیکھ دیکھ کر جہانگیر کو میرے مقابلے میں اپنی بدترین شکست کا احساس ہوتا رہے گا۔ عورت سے بڑی شکست تو شاہوں نے بھی کبھی نہ کھائی ہوگی۔ اس وقت تم اس سے ملنے تو یہاں نہ آئے ہوگے؟ میں نے پستول کی نال کو جنبش دیتے ہوئے سوال کیا۔ شہر میں اب یہی تو ایک دیکھا بالا گھر رہ گیا ہے، یہاں فرسٹ ایڈ کے ساتھ جہانگیر سے ملاقات کی بھی امید تھی جو پوری نہ ہو سکی، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم اپنے دوست کی تنہا بیوی کی خوابگاہ میں کس رشتے سے گھسے تھے؟ جو اس سوال کا مجاز ہے اسی کو جواب دے سکوں گا۔ اب شرافت سے سلمہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، ورنہ میں نتیجے کی پرواہ کیے بغیر گولی چلا دوں گا۔ نہ گولی نہ چلانا، ایک کم ہو جائے گی، وہ مضحکانہ لہجے میں بولا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اچانک ہی سلمہ کو چھوڑ دیا۔ پل بھر کے لیے میری توجہ ہٹی اور A2 نے سائڈ ٹیبل سے ماربل کا گلدان اٹھا کر فانوس پر دے مارا۔ ایک دھماکے کے ساتھ خوابگاہ میں اندھیرا پھیل گیا اور میں اچھل کر روشن راہداری میں نکل گیا۔ A2 کے ہاتھ میں زہریلی سرنج تھی، لہٰذا میں دور رہ کر ہی اسے زیر کرنے کی فکر میں تھا۔ میں پستول تانے سانس روکے راہداری میں اس کا منتظر تھا کہ اچانک خوابگاہ سے کسی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹنے کا چھناکا سنائی دیا۔ جتنی دیر میں کمرے میں پہنچتا وہ کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے سے باہر کود چکا تھا۔ میں نے بوکھلاہٹ کے عالم میں سوئچ ٹٹول کر ٹیبل لیمپ روشن کیا تو سلمہ کے چہرے پر خون کی کئی بوندیں نمایاں تھیں۔ فانوس سے ٹوٹنے والے شیشے کے کچھ ٹکڑوں نے اسے بھی اپنی زاد میں لے لیا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔